بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا بے پناہ لطف و کرم ہے۔ اس مالک علم ازل کی عطا کردہ توفیق سے ماہ نور، ماہ آمد، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی خاص نسبت سرکار دو عالم نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ساتھ ہے۔ ماہ نور، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ لاکھوں کروڑوں سلام ہیں اس لمحے پر، اس ساتھ پر، اس گھڑی پر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ محبوب زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کلیم و مسیح صفی و نجی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و غنی ثنا کی زبان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ تیغ و صبر، یہ تاج و کمر ہے حکم رواں تمہارے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ کریم آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے قبل جو تھا وہ زمانہ جہلیت میں جس قدر جو ہے لوگ جو ہے دین سے دور ہو چکے تھے، ظلمت کی زندگی بسر کر رہے تھے، قتل و غارت جو ہے وہ عام تھی، بت پرستی عام تھی، اور کوئی تو وہ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، کوئی تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہر رشتے کے تقدس کو بلندیاں عطا فرما دی، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی آمد سے جو ہے وہ اندھیرا جو تھا وہ روشنی میں بدل گیا، وہ جو جہلیت تھی وہ علم میں بدل گئی، اور پھر کیا تھا جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی آمد کے وقت جو ہے ظہور پذیر ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جیسے امام الانبیاء علیہ السلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تو میں مکہ میں جو ہے ہوتے ہوئے میں نے شام کے محلات دیکھے، اور پھر کیا تھا کہ ایران کے اندر 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ تو یہ سارے جو ہے انوار و تجلیات کا جو سلسلہ تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے ستارے میرے گھر میں جو ہے وہ جھک رہے ہیں۔ اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، تو وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ میں نے مخاطب ہو کر اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کعبہ نے جواب دیا کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، کعبہ کو آباد کرنے والا آ گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ تبدیلیاں رونما ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، قل بفضل اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، پس خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن پاک کے دوسرے مقام پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے لا تفرح، خوشی نہ مناؤ، ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ خوشیاں اور ہیں، ان کا تعلق دنیا کے جاہ و جلال کے ساتھ ہے۔ وہ خوشیاں جس کے اندر انسان تکبر کی منزل جو ہے اس پر چلا جاتا ہے، غرور کی منزل کو چلا جاتا ہے، ایسی خوشی کے لیے معاملات کی گئی۔ لیکن یہ عظیم خوشی جو جہاں کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، یہ جمع کا صیغہ فرما کر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے تم خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو تم گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ایک موقع ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں، اور جس قدر ہو سکے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے غلامی کا جو ہے اس دامن کو مزید مضبوط کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب